بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تھا میں نے وہ کام اس وقت اور میں تھا چوکنے والا، پس میں بھاگا تم سے جب ڈر دیکھا، پھر بخشی میرے رب نے حکومت اور کیا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ کہا فرعون نے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرعون نے کہا کہ کون ہے پروردگار تیرا جس نے تجھ کو بھیجا ہے میرے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ نے، پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین لانے والے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا فرعون نے واسطے ان لوگوں کے جو اس وقت گرد تھے، کیا تم سنتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسیٰ کہ پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلوں باپ دادوں کا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا فرعون نے لوگوں کو تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا ہے سو وہ مجنوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ پیغام ہے پروردگار مشرق و مغرب کا اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ایک بات کہے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے جاتے تھے، اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں کرتا جاتا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ کے خلاف ابھارتا جاتا کہ کبھی ان کو یقین نہ ہو جائے۔ پھر فرعون بولا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا فرعون نے، اگر پکڑے گا تو معبود میرے سوا تو البتہ کر دوں گا میں تجھ کو قیدیوں میں سے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے مجھے تم پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو کہہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ سن کر فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ، اگر میں یہ کلمہ پڑھوں گا تیرا خدا مجھ کو کیا دے گا؟ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر تو ایمان لائے گا تو میرا خدا تجھ کو 3 چیزیں دے گا، اول جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری عمر دراز یعنی 100 سال کی عمر اور بڑھا دی جائے گی، تاکہ تیری زندگی دنیا کے عیش و نشاط میں گزرے اور پھر قیامت میں اس کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فرعون کے ساتھ نرم نرم بات کریں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نرم نرم بات کہتے تھے۔ فرعون بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، آج مجھ کو مہلت دے تاکہ میں اپنے وزیروں سے صلاح و مشورہ کر کے جو کچھ مصلحت ہوگی اس کا جواب کل کو دوں گا۔ پھر حضرت اور ان کے بھائی ہارون دونوں اپنی والدہ کے گھر چلے آئے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا اور جو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھیں وہ سب اس کو بیان کیا اور بولا کہ مجھ کو اب کسی بات کی آرزو نہیں ہے مگر میں اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ میں پھر از سر نوجوان ہو جاؤں۔ تب وزیر حامان بے ایمان نے اس سے کہا کہ ابھی چند روز ہوئے تھے کہ تو نے دعویٰ معبودیت کا کیا ہے اور اب تو اقرار عبودیت کا کرتا ہے۔ اس بات سے تمام خلائق ہنسے گی، اور اگر تجھ کو جوان ہونے کی آرزو ہے تو آج ہی شب میں تجھ کو جوان کر دوں گا۔ جب رات ہوئی تو جوائر فرعون کی داڑھی میں رہتے تھے، اس نے ان کو لے کر کسی ترکیب سے کالا خضاب تیار کیا اور فرعون کی داڑھی میں سوتے میں لگا دیا۔ فرعون نے صبح اٹھ کر دیکھا تو اپنی داڑھی کو سیاہ پایا، پھر اس کو یقین ہو گیا
کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کی کیا معجزہ ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر چاہ لاؤں میں تیرے پاس ایک چیز تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر۔ کہا فرعون نے، پس اے اگر ہے تو سچوں میں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، اپنا عصا، پس ناگہا اژدھا 80 گز کا ظاہر ہوا اور منہ اس کا کھلا رہا۔ 72 پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے تھے اور بے شمار دانت اس کے ظاہر ہوئے اور دم اس کی مانند نیزے کی تھی، اور اس کے منہ کا کف جس جگہ گرتا اس زمین کو بالکل جلا دیتا، پھر اس جگہ پر گھاس بھی پیدا نہ ہوتی، اور اگر وہ کف کسی آدمی پر گرتا تو فوراً مر جاتا یا پھر اس کو برس کی بیماری ہو جاتی۔ اس محیب شکل سے وہ سانپ فرعون کے بالا خانے کی طرف گیا۔ پھر اس سانپ نے اس بالا خانے کے قریب پہنچ کر ایک لب اس نے فرعون کے تخت کے نیچے رکھا اور دوسرا لب اس تخت کے اوپر رکھنا کہ ماں فرعون اس کے شاہی تخت کو نگل جائے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت جلدی سے اپنے تخت سے اتر پڑا اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھ کو خدا کی دعوت دینے آیا ہے یا مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں تو تجھے خدا کی دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، مجھ میں تجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں، بس تو اپنا اژدھا تھام لے۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدھے کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت وہ سانپ عصا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اسی وقت فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر ید بیضا نکال کر دکھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور بغل میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا موسیٰ علیہ السلام نے، پس ناگہاں وہ سفید تھا واسطے ہر ایک کے دیکھنے والوں کے۔ پس یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے یہ کوئی جادوگر ہے پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے وطن سے اپنے جادو کے زور سے، سو اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ وہ بولے، کچھ مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی اور تمام شہروں میں نقیب بھیجو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر لے آئیں۔ ادھر فرعون نے وزیروں سے کہا کہ تمہاری سلطنت میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، ان سب کو بلا کر جمع کرو، پھر دیکھیں کہ موسیٰ اپنی جادوگری میں کیوں کر بڑھ سکتا ہے۔ بلکہ وہ جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے۔ ان وزیروں کے کہنے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند دن کے واسطے مہلت لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصہ میں تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ فرعون ملعون نے تقریباً 4000 مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا، اور ہر جادوگر ایسا اپنے ہنر میں ہوشیار تھا کہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا۔ فرعون ملعون نے اپنے جادوگروں سے کہا، ہم تم کو 300 سال سے پرورش کر رہے ہیں، میں اور کپڑا بھی دیتا ہوں، اب اس وقت ہم پر کچھ مصیبت آ پڑی ہے، تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے علم اور جادو سے موسیٰ کو روک دو
بلکہ اس کو شرمندہ کر کے ہمارے ملک سے نکال دو، تب تم سے ہم خوش ہوں گے اور دولت بھی بہت دیں گے۔ جادوگروں نے کہا، ہم سب آپ کے نمک خوار ہیں، ذرا بھی حضور کے کام میں قصور نہ کریں گے، مگر عرض یہ ہے کہ آلات جادوگر بہت چاہیے، برائے کرم آپ ہم کو منگوا دیجئے، ہم سب طلسم تیار کریں گے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا اور سب خزانہ اس کے خرچ کے واسطے کھول دیا۔ یسیمہ اور سیماب وغیرہ جو ضروریات سے تھے سب مہیا کر دی۔ 6 مہینوں تک جادوگروں نے طلسم تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف اپنے گھر میں تھے، اور فرعون ملعون اپنے جادوگروں میں مشغول تھا، اور 12,000 لشکر تیار کیا اور ان کو اس مکان کے دائیں اور بائیں کھڑے کر دیا، اور اطراف میں اس مکان کے 12 میل تک میدان وسیع تھا۔ اسی مکان میں دوپہر کے وقت جب آفتاب گرم ہوا تو جادوگروں کے آلات طلسم والے 4,000 ایک بار جنبش میں آئے اور حشرات الارض، سانپ، اژدہا اور بچھو بن گئے، اور اس میدان کے تمام پتھر کلوخ موم ہو گئے۔ پھر جادوگروں نے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا ان جادوگروں نے، اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ڈالو۔ تب انہوں نے ڈالا، سب رسیاں ان کی اور لاٹھیاں ان کی خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ وہ زمین پر دوڑنے لگیں، پھر ڈرنے لگے۔ اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے کہا، اے موسیٰ تو نہ ڈر، اور البتہ تو ہی غالب رہے گا، اور اب آخر میں ڈال اے موسیٰ جو تیرے دائیں ہاتھ میں نگل جائے گا سب جو انہوں نے بنایا ہے۔ وہ تو ایک فریب ہے جادوگروں کا۔ پس ڈالا اپنا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ پھر ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا، پس وہ نگلنے لگا جو کچھ انہوں نے سانگ بنایا تھا۔ پھر وہ عصا اژدہا بن کر میدان کے کنارے چل کر آیا، اور جو اس میدان میں 4,000 طلسم جادو کے فرعون کے جادوگروں نے تیار کیے تھے، ان سب کو ایک دم ایک لقمہ میں نگل گیا، اور جو آلات اور آواز ان کے بنائے تھے وہ بھی نگل گیا۔ اس میدان میں پھر کوئی چیز بھی باقی نہ رہی، اور پھر بھی اس کا پورا پیٹ نہ بھرا۔ تب وہ اژدہا فرعون کے مکان کی طرف چلا۔ فرعون اس کو دیکھ کر اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا۔ جب لوگوں نے بھاگتے دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ جھوٹا برسرِ باطل تھا۔ اس اژدہے نے ایک لب اپنا فرعون کے بالا خانے پر رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت اس مکان کو کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا۔ اسی طرح سے حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ثابت ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تب بارے اس جگہ پر، اور پھر بہت ذلیل ہو کر، اور پھر ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام عصا اپنا پکڑ، نہیں تو ملک مصر تباہ کر دے گا، اور اگر تو ذرا بھی ٹھہرے گا تو سارے مصر کو کھا جائے گا۔ تب خدا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا، اسی وقت وہ لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بولے کہ عصا موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن کر ہمارے قومی سانگ جادوگر کو کھا گیا۔ پھر ان سرداروں نے اور جادوگروں نے آپس میں کہا، موسیٰ حق پر ہے، اور اب تو صلاح ہماری یہ ہے ہم سب مل کر ان پر اور ان کے خدا پر ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کا خدا برحق ہے۔ پس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں اور کہا انہوں نے، ایمان لائے ہم ساتھ،
پروردگار عالموں کے اور پروردگار موسیٰ و ہارون کے۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے ان کی آنکھوں کا پردہ اٹھا کر طاعت السرا دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا پھر ان کو عرش اور کون و مکان دکھایا، پھر انہوں نے کہا آمانا برب العالمین، یعنی ہم ایمان لائے پروردگار بے شمار عالموں کے۔ تب فرعون ملعون نے ان سے کہا تمہارا رب تو میں ہوں۔ جادوگروں نے برجستہ جواب دیا تو ہمارا پروردگار نہیں بلکہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو پروردگار موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ پھر فرعون نے ان سے کہا ان کا خدا تم کو کیا دے گا؟ انہوں نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ بولے تحقیق ہم ایمان لائے ساتھ پروردگار اپنے کے تاکہ بخشے ہمارے واسطے خطائیں اور ہماری وہ چیز کے زبردستی کی ہے تو نے ہم کو اوپر اس کے جادو سے، یہ کفر ہے اور خدا برحق ہے، تو باطل ہے۔ فرعون نے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے پس کہا فرعون نے جادوگروں کو البتہ کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے مخالف سے، اور البتہ سولی پر کھینچوں گا تم کو اوپر ٹنڈ کھجور کے، پھر البتہ جانو گے تم کون سا ہم سے بڑا ہے عذاب میں اور کون ہے باقی رہنے والا۔ کہا انہوں نے ہرگز نہ اختیار کریں گے ہم تجھ کو اوپر اس چیز کے آئی ہے ہمارے پاس دلیلوں سے، اور اوپر اس کے کہ پیدا کیا انہوں نے ہم کو، پس حکم کو جو کچھ کہ تو نے کرنے والا ہے سوا اس کے نہیں کہ حکم کرے گا تو بیچ زندگانی دنیا کے۔ یہ سن کر فرعون لعین نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان جلادوں نے حکم پاتے ہی ان جادوگروں کے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے پر کاٹ ڈالے اور سولی پر بھی ان لوگوں کو کھینچا۔ پھر ان کے سروں سے آواز آئی، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے پھر جانا ہے اور ہم لوگ اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا رب بخشے اور تمام تقصیروں کو درگزر فرمائے، اور ہم پہلے قبول کرنے والے ہیں اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون اپنے مکان پر آئے اور خدا کا شکر بجا لائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پروردگار تحقیق تو نے دیا فرعون کو اس کے سرداروں کو آرائش اور مال بیچ زندگانی دنیا کی کہ اے پروردگار ہمارے تاکہ وہ گمراہ کریں تیری راہ سے۔ اے پروردگار مٹا دے ان کا مال اور سخت کر ان کے دلوں کو ایمان نہ لائیں جب تک دیکھیں وہ دکھ کی مار۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قبول ہو چکی تمہاری دعا، سو تم ثابت قدم رہو اور مت چلو ان کی راہ پر جو انجان ہیں، یعنی جلدی مت کرو اور میرے حکم کا انتظار کرو، اور چند روز وعدہ ابھی باقی ہے، یعنی 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون برابر فرعون کو دعوت اللہ کی دیتے رہے کہ اے فرعون تو وعدانیت کا اقرار کر اور خدا پر ایمان لا جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مگر باوجود بار بار تلقین و ہدایت کے اس ملعون نے نہیں مانا اور اپنا جھوٹا دعویٰ خدائی کرتا رہا اور لوگوں کو بہکاتا رہا۔ پھر کچھ روز بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہا فرعون نے اے حامان بنا واسطے میرے ایک محل بلند مینارے والا تاکہ جہاں پہنچوں میں آسمانوں کے راستوں پر، پس جھانکوں میں موسیٰ کے معبود کی طرف اور تحقیق میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا۔ بس یہ حکم سن کر وزیر حامان نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اینٹیں پختہ بنائی جائیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اینٹ کی ایجاد سب سے پہلے
فرعون کے وزیر حامان نے کی ہے۔ غرضے کے اینٹیں پختہ تیار ہونا شروع ہو گئیں اور چند روز میں 1 میل بڑے اونچے مینار والا تیار ہونے لگا، اور اس مینارہ اتنا بلند کیا گیا کہ راج اس پر اینٹیں رکھنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بلندی کی وجہ سے اینٹیں جما نہ سکتے تھے۔ غرض بہت کچھ مال و زر خرچ کر کے 7 سال میں وہ مینار تیار ہوا تھا۔ جب وہ بن کر تیار ہوا تھا کہ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس مینارے پر اپنا پر مارا۔